أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 سے لے کر کے آیت نمبر 63 تک، یعنی 59، 60، 61، 62، 63 یہ چند آیات تلاوت کی گئے. معزز سامعین کرام، اب یہاں سے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ لوگ مسیح علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کی کمپلیٹ تردید ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح سے ہے کہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال اور کہا، ثم قال له اور اس سے کہا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گیا. معزز سامعین کرام، سن 8 ہجری کے اواخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مکہ فتح ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو سن 9 ہجری سے عرب کے اطراف کے جو قبائل تھے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈیلیگیشن کی شکل میں، وفد کی شکل میں آنا شروع کر دی. کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا تھا کہ اسلام قبول کریں گے، اور کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بہت سارے جو ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئے، بہت سارے وفد جو آنا شروع ہوئے، اس میں سے ایک وفد نجران، یعنی نجران کا وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یہ نجران ایک علاقہ ہے جو حجاز اور یمن کے درمیان کا ہے، حجاز اور یمن کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں پہ اس وقت عیسائیوں کی جمہوری حکومت تھی. اور اس نجران کے علاقے میں 73 گاؤں تھے، بستیاں تھیں جو پورے کے پورے بالکل ملے ہوئے تھی، اور ان تمام کے اوپر عیسائیوں کی جمہوری حکومت تھی. اور یہ پوری جو حکومت تھی وہ 3 آدمی پر تھی. ایک آدمی کا نام عاقب تھا، عاقب وہ وہاں کا امیر قوم تھا. دوسرا آدمی جو تھا وہ سید تھا. سید کا کام کیا تھا؟ یہ تمام سیاسی اور تمدنی امور کو دیکھتا تھا. اور ایک تیسرا جو تھا وہ اسقف، جو وہاں پر کا بشپ اور لاٹ پادری تھا، جو پورا مذہبی دیکھ ریکھ کرتا تھا. تو ان 3 لوگوں کے اوپر وہاں کی حکومت قائم تھی. اور سن 9 ہجری کے شروع میں ہی یہ بنو نجران کا نجران کا جو وفد ہے وہ ان 3 لوگوں کی سرکردگی میں 60 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. ان کا مقصد لڑنا نہیں تھا، یہ جنگ نہیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمانوں کی ریاست تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی تھی. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جو نجران کا جو علاقہ اس زمانے میں تھا، جس میں 73 گاؤں تھے، اس میں 1 لاکھ سے زائد مرد جنگجو تھے جو لڑنے والے تھے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، بلکہ بحث و مباحثہ کر کے دلیلوں کی روشنی میں مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کا ان کا پروگرام تھا. اب یہ 3 آدمی کی سرکردگی میں 60 آدمی کا ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. معزز سامعین کرام، جب یہ لوگ خدمت میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آنے کے بعد ان لوگوں نے جو سب سے پہلا سوال شروع کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کے تعلق سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو. ذرا تم لوگ بتاؤ اے مسلمانوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ اپنا طرز استدلال پیش کرنا شروع کیے کہ بتلاؤ مسلمانوں، تم لوگ مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تسلیم کرتے ہو، جبکہ تم یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ یہودی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان کے اوپر،
اور ساتھ ہی ساتھ تم ان کو کلمۃ اللہ بھی کہتے ہو، روح اللہ بھی کہتے ہو، اس کے باوجود تم ان کو اللہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور رسول کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ اللہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی سوال ان کے سامنے کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کی باری آتی تو خاموشی اختیار کرتے اور وحی کا انتظار کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ جب ان لوگوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمانوں کے سامنے رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کروں گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے گی تو پھر میں تم کو جواب دوں گا۔ مجلس برخاست ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، اسی سورت کی 30 آیات کو نازل کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر کیا، اور اس میں تردید کی کہ یہ سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر نہیں ہیں۔ اور اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو اس میں ان کا کمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کمال ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یا پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو شفایابی دیتے تھے تو اس طرح سے دیتے تھے کہ میں اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے بیماریوں کو شفا دے رہا ہوں۔ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بچاتے ہوئے آسمان پہ جو اٹھا لیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال تھا۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام تو محتاج تھے مدد کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی لیے ہم عیسیٰ کو معبود نہیں مان سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ جب یہ ساری باتیں کہہ دیں تو ان لوگوں نے ایک دوسرا طرز استدلال اختیار کیا۔ انہوں نے کیا استدلال اختیار کیا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کا باپ کون ہے ذرا بتلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہی آیت کریمہ نازل کی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح سے، خلقہ من تراب، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اور پھر اس سے کیا کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تردید کی ان کی کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور تم ان کو اللہ کا بیٹا اور معبود مانتے ہو تو اس سے زیادہ حقدار تو آدم ہے کہ ان کو ان کا معبود مانا جائے، کیونکہ ان کا تو باپ بھی نہیں ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ بغیر ماں اور باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان کو اللہ کا معبود کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان کو اللہ کا بندہ کیوں مانتے ہو؟ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح سے ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحق من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فلا تکن من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ سامعین کرام، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو چونکہ یہ لوگ ماننے کے لیے تو آئے نہیں تھے، حجت کرنے کے لیے آئے تھے، کسی بھی طرح سے زیر کرنے کے لیے آئے تھے کہ کسی طرح سے ان کی بات ماننا نہیں ہے اور اپنی بات ان کے اوپر تھوپنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں پورا قصہ صاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علم آنے کے بعد بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے، تو آپ اس سے کہیے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی میدان میں نکلیں گے، تم بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ میدان میں نکلو، اور نکل کر کے اور ہم بھی آئیں گے، تم بھی آؤ، اور آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تو لعنت کر دے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں مباہلہ، اسی کو کہتے ہیں دعوت مباہلہ، کہ اگر کسی بات کے اوپر بحث و مباحثہ ہو اور دونوں فریق میں اگر فیصلہ نہ ہو تو آخر میں معاملہ مباہلہ تک پہنچ جاتا ہے،
اور مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں جو نکلنے والے ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے، اور جو دوسرا مباہلہ کرنے والا ہے وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے، اور کھلے میدان میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے گڑ گڑا کر کے کہ اللہ میں سچا ہوں، اور اگر میں سچا نہیں ہوں اللہ مجھ پر، نہیں تو جو جھوٹا ہے اللہ اس کے اوپر تو لعنت فرما۔ یہ مباہلہ ہے جو اسلام نے یہاں پر بتلایا، اور عیسائیوں کو ڈائریکٹ دعوت مباہلہ دیا۔ اب جب ان کو ڈائریکٹ دعوت مباہلہ دے دیا ان لوگوں نے، تو وہ لوگ بھی اہل کتاب تھے، وہ لوگ آسمانی علم کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگر مباہلہ کر لیا گیا تو پھر جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی، اور اس کے نسل کی بھی خیر نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے بھی قادیانی کا جو بانی مبانی ہے، قادیانیت کا بانی مبانی مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلہ کیا تھا، اور مباہلہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت، نہیں تو جو جھوٹا ہے اللہ اس کے اوپر تو اپنی لعنت پڑنا، اور اس کی زندگی میں ہی اس کی موت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی مرزا غلام احمد قادیانی کو بدترین موت سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہ جو مباہلہ ہوتا ہے یہ سب سے آخری مرحلہ ہے، اور اہل کتاب اور جو آسمانی علم کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مباہلہ کر لینے کے بعد پھر خیر نہیں ہے۔ تو جب یہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو دے دیا، تو اب عیسائی کی فوراً سٹپٹا گئے اور کہا کہ ہم کو تھوڑا وقت دیجئے، ہم لوگ آپس میں مشورہ کر کے پھر آپ کو بتلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جب مجلس بیٹھی تو مجلس میں ایک ہوش مند عمر دراز آدمی بھی موجود تھا۔ وہ ہوش مند عمر دراز آدمی فوراً کہا کہ تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتاب میں لکھ رکھا ہے، ہماری کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ بنو اسماعیل کے اندر آخری نبی آنے والا ہے، ممکن ہے کہ یہ وہی نبی ہو، اور اگر یہ وہی نبی ہوا تو پھر تمہاری اور تمہارے نسل کی خیر نہیں، سارے کے سارے برباد ہو جاؤ گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان سے صلح کر لو، اور جو ٹیکس وہ مانگے اس ٹیکس کو قبول کر لو۔ کل ہو کر کے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے اپنی فیصلے سے مطلع کیا اور صلح کی درخواست کی، اور کہا کہ ہم لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے اس تمام واقعے کو صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المغازی کے اندر نقل کیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آئے، اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہا، لیکن پھر ان کے بڑے بروں نے ان کو یہ سمجھایا کہ مباہلہ نہ کرو، اگر مباہلہ کیے تو یہ اللہ کے آخری نبی اگر ہوئے تو پھر تمہاری اور تمہارے اولاد کی خیر نہیں، لہذا ان سے صلح کرو۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ اپنا ایک امین اور پاسبان بھیج دیجئے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، اور جو ٹیکس آپ لاگو کریں گے ہم وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا کوئی امانت دار آدمی بھیج دیجئے۔ اب جب امانت دار آدمی کی بات آئی تو سارے صحابہ کرام غور کرنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکم دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ یہ میری امت کا امین ہے، لہذا یہی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد کہا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا واقعہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے عیسیٰ ہو چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بالا دست، غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ مباہلہ سے انکار کریں، مباہلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عیسائیوں کی طرف اشارہ فرما کر کے کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہودی مباہلہ کے لیے، عیسائی مباہلہ کے لیے نہیں آئیں گے، اور اگر یہ مباہلہ کے لیے نہیں آتے ہیں اور آپ سے صلح بھی نہیں کرتے ہیں
اور ایسے ہی واپس چلے آتے ہیں تو یہ فسادی ہوں گے، لہٰذا ان کو بھی یہاں سے نکال باہر کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیکس دے کر کے صلح کرنے کے لیے تیار ہو تو ان کی حکومت ان کے پاس رہنے دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، نجران کے اندر ان کی حکومت کو باقی رکھا اور ان سے ٹیکس کے اوپر صلح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ معزز سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔